السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہم نکالیں، اس زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ یہ فرض ہے اور اس کو مستحقین تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم مستحقین تک نہیں پہنچائیں گے تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور یہ ہماری اپنی جستجو ہونی چاہیے کہ ہم مستحقین کو تلاش کر کے تحقیق کے ساتھ ہم ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں۔ کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے شریعت نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ زکوٰۃ صرف انہی اشخاص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی مستحق زکوٰۃ نہیں رہتا۔ مستحق زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو۔ اور اس میں بھی شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس مستحق کے زکوٰۃ کو مالک بنا کر زکوٰۃ دو، لیکن مالک بنا کر، یعنی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن اس کے اندر اپنے اصول بیان کر رہے ہیں، شرائط بیان کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے کرو ایسے کرو، نہیں، آپ ان کو مالک بنا دو، ان کو اختیار دو، وہ ان کا چاہے جو کرے۔ تو زکوٰۃ مستحقین تک پہنچاؤ اور مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے، یعنی وہ مستحق زکوٰۃ اپنی ملکیت میں خود مختار ہو کر جو چاہے کرے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم انسان کے اندر یہ طلب اور جستجو خود بخود پیدا کرتا ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے اتنے پیسے موجود ہیں، ان کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ہے۔ اس لیے وہ مستحقین کو تلاش کرتا ہے کہ کون کون لوگ مستحقین ہیں اور ان مستحقین کی فہرست بناتا ہے، پھر ان کو زکوٰۃ پہنچاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے محلے میں، ملنے جلنے والوں میں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو مستحق زکوٰۃ ہو ان کو زکوٰۃ ادا کر دیں، اور ان میں سے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں ڈبل ثواب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی ہے، اور تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، 2 رشتے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہیں، بس وہ 2 رشتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ولادت کا رشتہ ہے، لہذا باپ بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دوسرا نکاح کا رشتہ ہے، لہذا شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ داروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثلا بھائی کو، بہن کو، چچا کو، خالہ کو، پھوپھی کو، ماموں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کسی بھی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، یہ شرط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے تو اس کو زکوٰۃ ضرور دینی چاہیے، حالانکہ یہاں بھی شرط ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو۔ تو محض بیوہ ہونے کی وجہ سے
زکات اس کو نہیں دی جائے گی، بلکہ مستحق ہونا ضروری ہے اور صاحب نصاب نہ ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوہ مستحق زکات ہے تو اس کی مدد کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک خاتون بیوہ ہے اور مستحق زکات نہیں ہے تو محض بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ مصرف زکات نہیں بن سکتی۔ اسی طرح یتیم کو زکات دینا اور اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ دیکھ کر زکات دینی چاہیے کہ وہ مستحق زکات ہے یا نہیں، وہاں بھی یہی شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی یتیم ہے مگر وہ مستحق زکات نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب ہے تو یتیم ہونے کے باوجود اس کو زکات نہیں دی جا سکتی، مستحق ہونا ضروری ہے۔ کسی کو بھی زکات دی جائے تو اس کو زکات دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ مستحق زکات ہے یا نہیں، یعنی جو نصاب ہے جس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے زکات نکالنی چاہیے۔ تو یہ تھے جن کو زکات دی جا سکتی۔